الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کا درس ہوتا ہے۔ اس درس میں ماشاءاللہ حضرت کے عجیب معارف اور علوم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ سے حضرت کا مکتوب نمبر 121 جس میں بہت ضروری اور اہم باتیں کی گئی ہیں، جو آج کل مسئلہ بھی ہے، لوگ ان کو نہیں جانتے تو مسائل ہیں۔ سیر مرادی اور سیر مریدی، اس کے بارے میں بات ہو چکی تھی قسط نمبر 2 میں، تو اس کی تیسری قسط انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ اصل میں سیر مرادی اور سیر مریدی جو ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے، دونوں موجود ہیں، دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں، دونوں کی اہمیت ہے، لیکن انسان حریص ہے اور ہر کام میں اپنے لیے کچھ ممتاز مقام ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، دنیا میں بھی ایسے ہے اور دین کے معاملات میں بھی اگر صحیح ڈگر پہ نہ چلے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ جل شانہ نے کسی کو اپنی محبت عطا فرما دی تو مجھے بتاؤ یہ کوئی کم چیز ہے؟ آخر موسیٰ علیہ السلام رئیس المحبین ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کا مقام کم ہے؟ اور اللہ جل شانہ نے جب یہ فرمایا ہے کہ جو میرے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے مجھ تک پہنچنے کی، تو میں ان کو ضرور بے ضرور راستے دکھاؤں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو اس کا اللہ شکر کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ معرفات فرمائے۔ اب ہر شخص اپنے آپ پر عاشق ہے تو سمجھتے ہیں کہ بس میں محبوب ہوں، ٹھیک ہے، اپنا محبوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اپنے آپ پر عاشق ہے، اپنا محبوب ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک خدا کا فیصلہ تم تو نہ کرو نا، اللہ کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے نا۔ تم تو یہ نہ کرو نا کہ میں اللہ پاک کا محبوب ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو جانتے ہیں، اور یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ حضرت نے سمجھائی ہے کہ جو محبین ہیں ان کو تو راستہ محنت و مشقت سے ملتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، والذین جاہدوا سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جو محبوبین ہیں ان کو اللہ پاک ذوق ایسا عطا فرماتے ہیں کہ وہ بھی جد و جہد اور محنت مشقت کرتے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اگر حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص محبوب بھی ہے لیکن وہ جد و جہد اور محنت مشقت بھی ساتھ کر لیتا ہے تو بہت جلدی پہنچ جائے گا، لیکن اگر کوئی محبوب نہیں اور اپنے آپ کو محبوب سمجھے تو یہ راستہ اس کا چونکہ ہے نہیں، لہٰذا بڑا نقصان اٹھائے گا۔ ایسی صورت میں اپنے آپ کو محب سمجھنے میں بہت فائدہ ہے، مرید سمجھنے میں بہت فائدہ ہے، کیونکہ اس میں راستہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مراد ہو کر مرید سمجھے، دیکھو صحابہ کرام میں کم از کم یہ تو پتہ ہے نا سب کو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد تھے، کس کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ پاک سے مانگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد تھے، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ این موت کے وقت انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ ذرا غور تو کرے نا، این موت کے وقت وہ اپنے سر مبارک کو اپنے بیڈ سے کہتے کہ اس کو زمین پر رکھ دو، مٹی میں رکھ دو،
اور رونا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں تو بس تباہ ہو جاؤں گا، اور رونا شروع کر لیا، روتے رہے، اسی میں جان دی۔ مراد ہیں کم از کم صحابہ کرام کے اندر یہ بالکل پکی بات ہے مرادین میں سے، لیکن ان کا عمل دیکھو، اپنے اوپر منافق کا گمان کر رہا ہے۔ خدا کے بندو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے لو۔ تو کیا نعوذ باللہ اپنے آپ پر منافق ہونے کا گمان کرنے سے اس کا مقام کوئی کم ہو گیا؟ اس کا مقام بڑھ گیا۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو زبردستی مراد سمجھنے میں فائدہ نہیں ہے، زبردستی مراد سمجھنے میں اپنا فائدہ نہیں ہے، فائدہ مرید سمجھنے میں ہے، بس یہی بات تھی۔ تو اس کے لیے میں نے غزل گئی تھی، اس کا ایک شعر، پہلا شعر جو ہے نا وہ میں سنوا چکا تھا، کیسے کہوں کہ اس نے بلایا نہیں مجھے، کافی ہے اپنے در سے اٹھایا نہیں مجھے، یہ شعر تھا۔ باقی کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس نے بلایا نہیں جب اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی جگہ سے اٹھایا نہیں ہے؟ اگر مجھے اپنی جگہ سے اٹھایا نہیں ہے تو مجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بات ہے، تبھی تو اس جگہ پر میں قائم ہوں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو کیسے میں اس جگہ پر رہ سکتا تھا؟ اب سوال ہے کہ ایک طریقہ میرے لیے میرا اللہ چاہتا ہے، دوسرا اپنے لیے میں خود چاہتا ہوں، تو کون سے طریقے میں ابدیت ہے؟ اور ابدیت سے اونچا مقام کون سا ہے؟ اور جو اس میں جھگڑتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں اور ویسے کیوں نہیں، اس کے بارے میں پھر کیا رائے ہو؟ خود سوچنا چاہیے، مانگنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہی تو اصل تصوف ہے۔ وہی دو ہی طریقے ہیں، ایک تجویز کا ہے، دوسرا تفویض کا ہے، کون سا طریقہ بہتر ہے؟ مشائخ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد جو دوسری نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ پہلی نماز کی قبولیت کی علامت ہو سکتی ہے، ورنہ اگر قبولیت نہ ہوتی تو آنے ہی نہ دیتا، دوسری نماز کی توفیق ہی نہ دیتے۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے محبوب بنا لیا اور اس کے ذریعے سے اس کو سارا راستہ طے کروا رہے ہیں، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر کسی کو محب بنا لیا، اب موسیٰ علیہ السلام رئیس المحبین تھے، تو امت میں ان سے کون بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المحبوبین ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سید المحبین ہیں، تبھی تو کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو سید المحبوبین کے پیچھے ہونا تو یقیناً اونچی بات، اس کے دعا میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی کو سید المحبین کے پیچھے رکھ کر اپنا بنایا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس بحث میں ہم اپنے آپ کو ڈالتے ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو محبوبین میں کہہ دوں تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ تو کہاں سے محبوب آ گیا، تو مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر میں ہوں تو وہ مجھے ختم نہیں کر سکتے، اس مقام سے ہٹا نہیں سکتے، اور اگر نہیں ہو تو ان کے ماننے سے بن بھی نہیں سکتا، تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے جب تک کہ میں معمور نہ ہو جاؤں۔ ہاں اگر مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی طرح اللہ تعالیٰ مجھے معمور بنائے پھر تو کہنا پڑے گا، لیکن اگر میں معمور نہیں تو خاموشی کے ساتھ رہوں، خواہ کیوں بولوں، کیوں لوگ کو اپنے بارے میں شک و شبہ کی دعوت دوں؟ ظاہر ہے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میں لوگ یہاں غوث زمان نہیں بننا چاہتا، وہ نہیں کوئی بڑا آدمی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی مجھے زندگی بھی کہہ دے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بنایا ہو تو یہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی زندگی ہو اور کہہ دے کہ میں محبوب ہوں، تو اس کے کہنے سے یا لوگوں کے سمجھنے سے محبوب تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ان باتوں میں تو ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم کہتے بھائی صاحب بات ہے کہ اللہ تک پہنچنا ضروری ہے، جس راستے سے بھی پہنچو بس اللہ تک پہنچنا ضروری ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ ان باتوں میں، ان جھگڑوں میں پڑھنی نہیں چاہیے، ہمارا کام نہیں ہے، فیصلہ اللہ پاک کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ خود جانتے ہیں کیسے کرنا چاہیے۔ صاحب عوارف قدس سرو نے مرزوب سالک کی حضرت کے الفاظ ہیں، مجھے صاحب عوارف قدس سرو نے مرزوب سالک اور سالک مرزوب کے بیان میں اس معنی کی تصریف فرمائی ہے، اور مریدوں کی راہ کو راہ انابت اور مرادوں کی راہ کو راہ اشتباق فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہے اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کر لے اس کو ہدایت دیتا ہے۔
ہاں اجتباء کی راہ بالرسالت انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اصل میں تو نبوت محنت پر نہیں ہے، کوئی بہت بھی محنت کر لے لیکن اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ چونکہ بند کر لیا، اب کوئی نبی نہیں مل سکتا۔ اور ہارون علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنوا دیا، انہوں نے تو اللہ کے حکم سے مانگ لیا اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، تو یہ بالرسالت یعنی اصل میں تو انبیاء کے لیے ہیں، لیکن تبعیت کے طور پر یعنی اتباع کے طور پر انبیاء کے اتباع میں بعض امتیوں کو بھی مجتبعین کہتے ہیں۔ میرے مخدوم حضرت فرماتے ہیں سالک کو فیوز کا پہنچنا حضرت خیر البشر علیہ السلام کے توسط اور حیلولت یعنی پردہ کے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک کہ سالک کی حقیقت محمد المشرب ہے۔ ہاں جی، حقیقت محمد المشرب ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل مکتوب نمبر 287 میں ہے، اس سے کچھ اقتباس نقل کیا جاتا ہے، باقی یہ مکتوب بہت تفصیل کے ساتھ دیکھنے کے لائق ہے، کیونکہ آج کل کے دور کے بہت سارے مشکلات حل کرنے کے لیے جن معارف کی ضرورت تھی اس میں کافی جمع ہو گئے ہیں، جس میں حضرت فرماتے ہیں وہ فیض جو ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف سے پہنچتے دو قسم کا ہے۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق ایجاد، ابقاء، تخلیق، ترزیق، احیاء، اماتت یعنی موجود کرنے، باقی رکھنے، پیدا کرنے، رزق دینے، زندہ کرنے اور مارنے سے ہے، اس طرح کی اور بھی مثالیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو ایمان، معرفت، مراتب ولایت و نبوت کے جملہ کمالات سے متعلق ہیں۔ یعنی دو قسم کے فیوز اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں کی طرف آتے ہیں۔ فیض اول یا تکوینی فیض جس کا تعلق ایجاد، ابقاء، تخلیق، ترزیق، احیاء، اماتت، وجود کرنا، رکھنا، پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا اور مارنا سے ہے۔ اور فیض ثانی یعنی تشریح فیض جس کا تعلق ایمان اور معرفت، مراتب ولایت اور نبوت کے جملہ کمالات سے، یہ حضرت نے مکتوب نمبر 287 میں بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اولیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر ہے ان کو فیض ثانی کا وصول شعینات کے توسط سے ہوتے، ان کو محمدی مشرب کہتے ہیں۔ اور باقی تمام انبیاء کرام اور وہ جماعت جو ان کے نقش قدم پر ہے ان کے لیے اس تشریح فیض کا حاصل کرنا بلکہ فیض اول یعنی تکوینی فیض کا ان کو پہنچنا بھی صفات کے توسط سے ہوتے ہیں، ان کو دونوں سے فیض فیوز صفات کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اور جو مطلب یہ ہے کہ محمدی مشرب ہے ان کو شعینات ذاتیہ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، شعینات کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اب میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، رستے دو ہیں، ان دو رستوں میں سے جس سے بھی اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک راستہ تجویز کا ہے، ایک راستہ تفویض کا ہے۔ تجویز کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں خود تجویز کروں کہ مجھے یہ بناؤ، اور تفویض کا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤں کہ اللہ نے جو کرنا ہے وہی صحیح بہتر ہے۔ تو تفویض کا راستہ اللہ کو پسند ہے، وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ پاک کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی بات ہے کہ عاجزی پسند ہے۔ تو عاجزی کس چیز میں ہے؟ تفویض میں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسے بنایا ہے اسی طرح وہ کام کرے، بس اس کے لیے کامیابی کی یہ بات ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ دل میں اس کے بارے میں شکایت آئے تو سمجھو کہ شامت آ گئی ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر شکایت آئے کہ میں ایسا کیوں نہیں، بس یہاں پر مسئلہ پنس گیا، اس سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ ہاں جی، تو اب یہاں سے دو فیوز جو بتائے ہیں، فیض اول اور فیض ثانی، یعنی تکوینی فیض و تشریحی فیض، تو جو حضرات محمدی مشرف ہے ان کو فیض ثانی جو ہے یہ ملتا ہے شعینات کے ذریعے سے، ذات کے ذریعے سے، اور باقیوں کو صفات کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ تو ملتا تو ہے نا، ملتا تو ہے نا، بالکل ملتا تو ہے۔ تو مقصود کیا ہے؟ اب اس میں انبیاء بھی ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں، یعنی سارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب اس مطلب میں ہے کہ ان کو صفات کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اب دیکھیں، اور باقی ہم تمام انبیاء کرام اور وہ جماعت جو ان کے نقش قدم پر ہے ان کے لیے اس تشریح فیض کا حاصل کرنا بلکہ فیض اول یعنی تکوینی فیض کا ان کو پہنچنا بھی صفات کے توسط سے ہوتا ہے۔ لہذا کوئی امتی کہہ دے کہ
میں ایسا ہو جاؤں تو نعوذ باللہ من ذالک، ان کے ذہن میں کوئی وہ انبیاء کرام ان کا مقام کوئی چھوٹا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کنفرم بات ہے کہ مرادین میں تھے، مانگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرادین میں تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو کیا سمجھا تھا؟ یہاں تک کہ بالکل اخیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سر مبارک بیٹھ سے کہا کہ اس کو زمین پر رکھ دو، مٹی پہ رکھ دو، اور رونا شروع کر لیا، یا اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے تو میں کیسے بچوں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا. اور روتے رہے، روتے روتے جان دے دی. اپنے اوپر منافق کا گمان کیا. تو کیا اپنے اوپر منافق کے گمان کرنے سے ان کا مقام کم ہو گیا؟ ان کا مقام بڑھ گیا. اور جو لوگ مراد نہ ہو اور اپنے آپ کو مراد سمجھنے لگے تو ان کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، ان کا مقام کم ہو جاتا ہے. بس اسی میں خیر ہے کہ بس جو اللہ کرے اسی میں، اللہ پاک نے جس کو جس طرح بنایا بس ٹھیک ہے. اچھا، یعنی اگر کوئی محمدی مشرب ہے تو ان کو جو دوسرا فیض یعنی تشریف فیض پہنچے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچے گا اور شیونات کے راستے سے پہنچے گا. اس سالک یعنی قدم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے نا. اس سالک کی حقیقت محمدی مشرب ہے، اور اپنے بارے میں فرما رہے اس سالک کی حقیقت محمدی مشرب ہے اور حقیقت محمدی کے ساتھ منطبق نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کے ساتھ متحد ہے. اور جب کمال مطابقت کی وجہ سے بلکہ معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عروج کے مقامات میں اس حقیقت کے ساتھ اتحاد حاصل جو ہے تو واسطہ ختم ہو جائے کیونکہ توسط اور حلولیت تو مغیرت میں ہے اور اتحاد میں توسط و متوسط و حاجب و محجوب نہیں ہوتے. ایک بہت باریک نکتہ ہے، پوری طرح واضح تو کرنا بڑا مشکل کام ہے. البتہ اگر اللہ جل شانہ کسی کے دل کو کھول لے اور اس چیز کو واضح فرما دے تو یہ اس کا کام ہے، اس کا فضل ہے. وہ یہ ہے کہ اصل میں تو آ تو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کی وجہ سے اور اتحاد کی وجہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آ رہا ہے وہ بھی آپ کو براہ راست ملنا شروع ہو جاتا ہے، براہ راست ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ حلولیت اور پردہ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ تو مغیرت میں ہے، تو مغیرت اس میں ہے نہیں، اتحاد ہے. یہ حضرت نے فرمایا کہ بعض سالکین کے لیے ایسا ہو جاتا ہے. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ میں اگر بعض لوگوں کے مقامات اپنے بعض جو سلسلے کے حضرات ہیں ان کا اور بعض خواتین کا اگر میں بتاؤں تو لوگ مانیں گے نہیں، انکار کر لیں گے. یہ کیسے ہو سکتے، آج کل یہ کیسے ہو سکتے؟ حالان کہ آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو جو دے دے تو اس کو پھر دے دیتے. تو حضرت اپنے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں اصل میں جو محمدی مشرب ہے اس کو کمال اتباع کی وجہ سے عروج کے مقامات میں حقیقت محمدی کے ساتھ اتحاد نصیب ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ واسطہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ محجوب نہیں ہوتا، جیسے رد نہیں ہوتا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مطلب رد سے نکل جاتے ہیں اور بعض لوگ حجاب سے نکل جاتے ہیں، تو دونوں چیزیں وہ رد نہیں ہوتے اور ایسے شخص محجوب نہیں ہوتا. جہاں اتحاد ہے وہاں شرکت کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ سالک تابع الحاقی اور طفیلی ہے لہٰذا اس کی شرکت مخدوم کے ساتھ خادم کی طرح ہے. ایسا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی بڑا شخص جاتا ہے، اس کا خادم اس کے ساتھ جاتا ہے، تو اگر جہاز میں جاتا ہے تو بھی اسی سیٹ پر ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح وہ بڑا بیٹھتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی بیٹھتا ہے. اگر
کانے پہ جاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، اور کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، مطلب. لیکن وہ ہوتا خادم ہی ہے، ہوتا خادم ہی ہے، لیکن وہ فیسلٹیز وہ ان کو مل رہی ہوتی ہے. ایک حضرت نے بہت عجیب عجیب معارف بیان فرمایا بعض دفعہ. غالباً آپ لوگ کو یاد ہوگا وہ جو فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جنت میں ساتھ ہوں گی، تو کیا وہ انبیاء کے مقام سے بڑھ گئی ہیں؟ فرمایا نہیں لیکن وہ ساتھ ہوں گی. وہ کیسے؟ اب ایک ہی چیز کا آ رہا ہے، لیکن یہاں چیزوں میں فرق ڈال دیا جاتا ہے، وہاں اخذ میں فرق ڈال دیا جائے گا. یہاں جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کے سامنے اعلیٰ درجے کی چیزیں رکھی جاتی ہے، وہاں پر اعلیٰ درجے کے لوگوں کو اعلیٰ درجے کا اخذ دیا جائے گا، اور ایک ہی قسم کی چیز سے وہ اپنے اپنے اس کے مطابق ہو، تو اس میں فرق ہوگا، اس میں فرق ہوگا. تو حفظ مراتب ادھر ہے، لیکن یہ حفظ مراتب وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں ہے، مطلب موجود ہے اس وقت. تو یہاں پر یہ ہے کہ خادم اور مخدوم کا فرق ہے، لیکن بہرحال ساتھ ہے. یعنی وہ بھی ہے جو کہ عقیدت محمدی کے راستے کے ساتھ متحد ہوتا ہے، اس وجہ سے اس مقام کا جاننے والا ہوتا ہے، یعنی وہ تبعان ہوتا ہے نمبر ایک. دوسرا خادمن ہوتا ہے، یعنی خدمت کے لحاظ سے. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا آدمی کسی جگہ جا رہا ہو، اس کا خادم بھی جا رہا ہو، تو اس مقام پر تو وہ بھی ہے، لیکن اس مقام پر اپنے اصل کے لحاظ سے نہیں بلکہ تبعیت کی وجہ سے وہ لے گئے ہیں اس کو، اس وجہ سے وہ خادمانہ طور پر وہاں موجود ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس کی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے ساتھ انطباق و اتحاد پیدا ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اصل میں حقیقت الحقائق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے بعد مزید حقائق ان کے ظلال ہیں. حقیقت الحقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بعد جتنے بھی ہیں حقائق وہ سب ان کے ظلال ہیں. مثلا دیگر انبیاء کرام کے جو حقائق ہے وہ حقیقت محمدی کے ظلال ہیں، اور جو محمدی مشرب نہ ہو ان کے جو حقائق ہے وہ دوسرے انبیاء کے حقائق کے ظلال ہیں. اور بعض ان کے بھی حقائق کے ظلال ہوتے ہیں، یعنی ذل درزل والی بات ہوتی ہے. تو اس وجہ سے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو محمدی مشرب ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو محمدی مشرب نہیں ہیں. محمدی مشرب جو نہیں ہوتے وہ اگر ولی اللہ ہیں تو کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں، تو ولی کسی کے نبی قدم پر ہونے کی وجہ سے ان کا ذل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ چونکہ اس نبی کی حقیقت محمدی کا ذل ہے، تو گویا اس نبی کے واسطے سے وہ حقیقت محمدی کے ذل کا ذل ہوتا ہے. یا ذل کا اس طرح مزید ہوتے ہیں، تو یہ ظلال والا سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے. تو حقیقت محمدی جو ہے، جو براہ راست ملتا ہے، اس کے ساتھ تعلق صرف انبیاء کرام کو یا محمدی مشرب لوگوں کو ملتا ہے. اب محمدی مشرب لوگ کے بارے میں مجھے یاد ہے حضرت کا مکتوب نمبر 287، اس میں حضرت نے خود یہ سوال اٹھایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام بھی حقیقت محمدی کا ذل ہے، اور جو محمدی مشرب وہ بھی ذل ہیں، تو کیا برابر ہوں گے؟ فرمایا برابر نہیں ہے. وہ چونکہ انبیاء ہے اور انبیاء کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ان کا جو طریقہ ہے وہ آپ سے کے ساتھ ہے، اور باقی لوگوں کا طریقہ باقی انبیاء کرام کے ساتھ ہے. اس وجہ سے صرف ترتیب کی بات ہے، فرق ہے، باقی محنت تو ہر ایک کو کرنی ہے. لیکن چونکہ سالک حضرت فرماتے تابع الحاقی اور طفیلی ہے، لہٰذا اس کی شرکت مخدوم کے ساتھ خادم کی قسم کی ہے. اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس کی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے ساتھ انطباق و اتحاد پیدا ہو، تو اس کی وضاحت یہ کہ حقیقت محمدی علیہ السلام تمام حقائق کی جامع ہے، اور اس کو حقیقت الحقائق کہتے ہیں. اور دوسروں کو حقیقت ہے اس کی اجزاء یا جزیات کے مانند ہیں. چونکہ اگر وہ محمدی مشرب ہے تو سالک کی حقیقت اس کلی، یعنی جو حقیقت ہے کہ لئے جزئی کے رنگ میں، اور اسی پر معمول ہے. غیر محمدی مشرب کی حقیقت اس کل کے جز کی طرح ہے، اس پر معمول نہیں ہے. اور اس حقیقت غیر محمدی مشرب والے کو اگر عروج میں اتحاد پیدا ہو جائے تو اس پیغمبر کی حقیقت کے ساتھ ہوگا جس کے قدم پر ہے. نظر ور قدم، یہ ہے نا سبق ہے، نظر بر قدم نقشبندی حضرات کے یہاں سبق ہے. حضرت نے اس کی بھی بڑی عجیب تشریح فرمائی. فرمایا نظر بر قدم عام لوگوں کے لیے تو اپنے نظری نیچے رکھنا ہے تاکہ انسان کی حفاظت ہو، یہ عام لوگوں کے لیے. اور جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے نظر پر قدم، یعنی جو جس نبی کے قدم پر ہے اس پر نظر ہو، جس نبی کے قدم پر ہے ان کے قدم پہ نظر ہو، یعنی اپنے وسیع کر لے، اپنا جو چاہت اس کو وسیع کر لے، اس نظر بر قدم کے طور پر.
یہ تفصیل دوسرے ساسی میں زیادہ ہے، اور اس کی حقیقت پر محمول ہوگا اور اس کے کمال شرکت پیدا ہو جائے گی، لیکن وہ شرکت خادم کی مخدوم کے ساتھ جیسے ہوگی جیسے کہ پہلے گزر چکا۔ یعنی اگر کوئی کسی نبی کے قدم پر ہے تو ان کو بھی اگر اتحاد حاصل ہوتا ہے اس نبی کے قدم پر ہونے کی وجہ سے تو ان کے برابر توڑا ہو جائے گا، وہ بھی خادم کی طرح ہوگا۔ اور جب اس جزے کو کمال مطابقت کی وجہ سے بلکہ محض حق تعالیٰ کے فضل سے اپنی کلی کے ساتھ خاص محبت پیدا ہو جائے اور اس کے وصول کا شوق اس کو دامنگیر ہو جائے، نظر بر قدم، ہاں جی، یعنی وہ چیز بس حاصل ہو جائے تو وہ قید جو کلی کو جزے کے ساتھ لائی تھی خدا و جل شانہ کے فضل و کرم سے روبہ زوال ہونے لگتی ہے، اور بتدریج زوال کے بعد اس جزے کو اس کلی کے ساتھ انطباق اور الحاق حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، مطلب قید سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کنیکشن ہے وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کم ہونے لگ شروع ہو جاتا ہے، کم تو آخر میں ختم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے بس اتحاد ہو جاتا ہے، جیسے کہ محمد مشرف کے بیان میں گزر گیا۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بات ایسی ہے جیسے کہ ابتدا میں ماں حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس فقیر کو پیدا ہوئی تھی، اور اس محبت کے غلبوں میں کہا کرتا تھا کہ میرے محبت حضرت سبحانہ کے ساتھ اس جہد سے ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ یعنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اللہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہچانتا تھا، یعنی میں کہتا تھا کہ اللہ میرا رب ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی بات ہے، وہ تو ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ابتدا میں جو فنا فی الشیخ ہوتا ہے ان کو شیخ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مغان سلیمان میں وہ کیا ہے، گویا کہ بظاہر میں خدا بھول گیا، ہاں جی، تو یہ شیخ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جزاک اللہ۔ پا کر تجھے اپنے کو کیا بھول گیا ہوں، ہر سود و زیانی دوسرا بھول گیا ہوں، جس دن سے میرے دل میں تیری یاد بسی ہے، ہر ایک حکم میں تیرے سوا بھول گیا ہوں، آتا ہے خدا بھی تیرے صدقے میں مجھے یاد، آتا ہے خدا بھی تیرے صدقے میں مجھے یاد، گویا کہ بظاہر میں خدا بھول گیا ہوں۔ تو یہ دیکھو، یہ فنا فی الشیخ کا معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پھر نہیں ہو سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی پھر ایسا ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک پروفیسر آئے، وہ ڈرنک کیے ہوئے تھے، ان دنوں شراب پابندی نہیں تھی، تو بیٹھے ہوئے تھے تو سوال کیا، مولانا کیا خدا پر تو یقین کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی، تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی چیز کو آپ ایک شخص کی گواہی پر مانتے ہیں؟ تو جو ساتھ بیٹھے تھے ان کو غصہ آ گیا، قریب تک کہ مار لیں ان کو، تو حضرت نے اشارے سے ان کو سمجھایا بجھایا کہ میں جواب دوں گا۔ حضرت نے بات چیت آگے پیچھے کر کے جو ہے نا، مطلب جیسے وہ بھول گیا کہ میں نے کیا کہا تھا اور حضرت نے کیا کہا تھا۔ جب دور لے گئے تو پھر پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کیسے ہوں گے؟ کہتے وہ تو فوت ہو گئے۔ والدہ؟ کہتے والدہ حیات ہے، وہ تو چونکہ پرانی عمر کی عورت ہے وہ بہت سچی ہوتی ہوگی۔ تو یہ لوگ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں نا، تو اس نے کہا کہ نہیں، کبھی کبھی اپنے مقصد کے لیے جھوٹ بھی بول لیتی۔ تو حضرت نے پھر فرمایا کہ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا تو واقعی اس کا بیٹا ہے جس کے نام کے ساتھ تو منسوب ہے؟ تو غصہ ہو گیا، کہتا مولانا گالی تو نہ دو نا۔ تو نے کہا غصہ ہونے کی بات نہیں ہے، تو نے بھی ایک بات کی تھی، میں نے اس کو برداشت کیا ہے، دلیل کی بات ہے، تو نے مجھ سے دلیل مانگا تھا نا، تو میں بھی تم سے دلیل مانگتا ہوں۔ تو تیرے پاس گواہی ایک عورت کی ہے، ایک عورت کی ہے، اور وہ بھی اپنے مقصد کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے، تو اس سے بڑا مقصد اس کا کیا ہوگا کہ اس کی عزت بچے؟
تو ایک تو آپ اس عورت کی جو جھوٹی ہے آپ کے خیال میں اس کی بات مانو، اے عورت، اور میں اس کی گواہی پہ کہہ رہا ہوں جن کو دشمن بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، صادق و امین مشہور تھے، تو میں ان کی بات مانتا ہوں تو آپ کو غصہ، آپ کو تکلیف ہوتی. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ تمام ایمانوں کی بنیاد ہے. یعنی اللہ جل شانہ کے صفات مجھے بتائیں، کس نے بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے تو کیا ہم اس قرآن کو ہمیں پتہ چلتا؟ تو قرآن کو بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں، پھر جو صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں، تو بنیادی ایمان تو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا نا. تو یہ بات حضرت نے فرمائی ہے. میاں شیخ تاج اور دوسرے دوست اس مقولے سے تعجب کرتے تھے. میں خیال کرتا ہوں کہ شاید آپ کو بھی یاد ہو اور یہ بات آپ کے دل سے نہ نکلی ہوگی. بہرحال جب تک اس قسم کی محبت پیدا نہ ہو جائے تو الحاق و اتحاد کس طرح متصور ہو سکتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. یہ ابتدائی دور کی باتیں جس سے حضرت کو محمدی مشرب ہونے کے لحاظ سے ترقی اور خادمانہ ساتھ ہونا نصیب ہوا. لیکن آگے حضرت یہاں تک فرماتے ہیں، یہ بڑی بات ہے جو ابھی عرض کر رہا ہوں، کہ جو آپ سے ہم کی محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اس محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی صحیح نہ کرے، وہ اپنا عاشق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں. بس فنا فی الرسول کا حصول فنا فی اللہ کے حصول کے لیے، جیسے فنا فی الشیخ کا حصول یہ جو ہے نا اس کے فنا فی الرسول کے، اور پھر سے پھر فنا فی اللہ. یہ دونوں چیزیں مطلب جو ہے نا وہ بتدریج اور ترتیب کے ساتھ ہے. تو یہ تو ہو گیا قسط نمبر 3. اب قسط نمبر 4 پہ جاتے ہیں. اب توسط اور عدم توسط کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے. توسط کا مطلب یہ کہ درمیان میں، یعنی درمیان میں کوئی ہو، کسی واسطے سے آپ پہنچتے ہیں. خوب توجہ سے سنیں، جذبے کے طریق میں چونکہ مطلوب کی جانب سے کشش ہوتی ہے، جذب کی صورت میں، جذب کے طریق میں چونکہ مطلوب کی جانب سے، یعنی مطلوب کھینچتے ہیں ہمیشہ طالب کو، اور عنایت الہی جل شانہ طالب کے حال کی کفیل ہوتی، اس لیے لازمی طور پر وسیلہ و وساطت کو قبول نہیں کرتی. یعنی کوئی وسیلہ نہیں تو جب اللہ تعالیٰ اس کو کھینچتے تو وسیلہ کدھر ہو. اور چونکہ سلوک کے طریقے میں عناوت طالب کی جانب سے ہوتی ہے، اس لیے ذرائع کے وجود کے بغیر چارہ نہیں. سلوک میں تو واسطے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو ذریعے چاہیے. یہاں طالب خود کھینچ رہا ہے، جب طالب خود کھینچ رہا ہے تو خود اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے ذرائع چاہیے ہوں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتے ہیں تو جس ذریعے سے بھی کھینچے، جس طریقے سے بھی کھینچے، اس کو درمیان میں واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بس اللہ تعالیٰ ہی اس کو کھینچے گا. اور نفس جذبہ میں اگرچہ ذرائع و وسائط درکار نہیں ہے، لیکن جذبے کا مکمل ہونا سلوک کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی وہاں بھی سلوک کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کے باہر کام نہیں ہوگا. کیونکہ اگر سلوک جو کہ شریعت کی بجاوری اور توبہ و زہد وغیرہ سے عبارت ہے، اگر جذبے کے ساتھ پیوست نہ ہو تو جذبت ناتمام اور ابتر ہے. صرف جذب کا ہونا کافی نہیں ہے. یہ ایسے جیسے کہ گاڑی میں انجن بہت طاقتور ہو لیکن پہیے نہ ہو، اور پھر ایسے میں کیا کریں گے؟ اگر انجن زور لگائے بھی تو ممکن ہے زمین میں دھنس جائے، لیکن چلے گا نہیں، چل ہی نہیں سکتا. چلنا تو اس کا پاؤں کے ذریعے سے یا پہیوں کے ذریعے سے، وہ ضروری ہے. اسٹیئرنگ کی ضرورت ہے، پہیوں کی ضرورت ہے، الیکٹریفیکیشن کی ضرورت ہے. تو یہ سلوک کی طرح چیزیں ہیں. یہ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ اگر سلوک جو کہ شریعت کے بجاوری اور توبہ زہد سے عبارت ہے، اگر جذبے کے ساتھ پیوست نہ ہو تو جذبہ ناتمام اور ابتر ہے. ہم نے بہت سے ہندو اور ملحدوں کو دیکھا ہے کہ جذبہ رکھتے ہیں. حضرت فرماتے ایک ہندو نے نعت گئی ہے، وہ نعت آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. ہاں جی، اس نے خود پڑھی ہے، بڑی محبت سے پڑھی ہے. تو جذبہ تو ہے، لیکن جذبہ اس کو فائدہ دے گا ادھر. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے غالباً، کیا محمد پہ صرف مسلم کے اجارہ ہے؟ تو مطلب یہ اس طرح کچھ اشعار اس نے کہا ہے، وہ ہمارے بھی ہے. وہ کہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر جذبہ تو اس میں ہے لیکن وہ جذبہ کارگر نہیں ہے. کیونکہ
تو یہ حضرت نے یہاں جو یہ فرمایا نا، تو یہ بہت بڑی بات حضرت نے وہ کہ سمجھائی ہے کہ صرف جذب جو ہے وہ تو کافروں میں بھی ہو سکتا ہے، تو کیا وہ کافروں کے لیے کافی ہے؟ بھئی ایمان جب تک نہیں لائے گا اس وقت تک وہ جذبہ کام نہیں دے گا۔ ہم نے واقعی دیکھا ایسے ہندو بھی ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، یہ میری بات ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتے تو ان کو اس جذبے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب حضرت کی بات ہے کہ جذبہ رکھتے لیکن چونکہ صاحب شریعت کی مطابعت سے آراستہ نہیں ہے، لہذا خراب اور ابتر ہیں، اور سوائے صورت جذب کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ سوائے صورت جذب کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں اکثر ایک فارسی شعر فرمایا کرتے تھے، خواجہ پندارت کے مقصود حاصل است، حاصل خواجہ بجز پندارنس۔ خواجہ کے خیال ہے کہ مجھے میرا مقصود حاصل ہے، حالانکہ خواجہ کو صرف اس کا گمان حاصل ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مجھے مقصود حاصل ہے اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہاں میں بہت باری دل سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے قارئ مہربانی کر کے قسط نمبر 3 کے معروضات سامنے رکھیں، ورنہ ممکن ہے کہ ان کے دل میں ان باتوں پر اعتراض پیدا ہو۔ لیکن میں اخلاصی نیت سے سب کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ حقیقی مرزوب اور بنائے کہ مرزوب میں فرق ہوتا ہے۔ حقیقی مرزوب وہ جس کو اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود ذرائع واسطے بناتا ہے، اور یہ تمام سلاسل میں ممکن ہے۔ کوئی بھی سلسلہ اس سے خالی نہیں، کا طریقہ چونکہ عام سالکوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اس لیے کوئی عام سالک اگر اپنے آپ کو حقیقی مرزوب سمجھے تو اپنا راستہ گم کر دے گا۔ وہ منتظر ہوگا کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو مرزوب یا محبوب کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کیا مرزوب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ براہ راست والا معاملہ نہیں کرتا، تو یہ محروم رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف مشکل یہ کہ محبوب ہونے کا پتہ ضروری نہیں کہ ابتدا میں چلے، اس لیے شیخ بھی اس کے ساتھ ضروری نہیں کہ ابتدائی میں مرزوب والا معاملہ کر سکے۔ یہ واقعی مشکل بات تھی، کیونکہ اس مشکل میں زیادہ تر طریقہ علی نقشبندیہ کے سالکین تھے، کیونکہ غلط فہمی ان کو ہو سکتی تھی، جیسے کہ مکتوب نمبر 287 میں حضرت والا فرماتے ہیں، دوسرا پیراگراف ہے، این تخیل کمال و این توہم وصال در مرزوبان سلوک نہ کردہ السالکان بجذب نارسیدہ بیشترس، زیرا کہ مبتدی و منتہی دستورت جذب ظاہر در عشق و محبت متساوی است، اگرچہ فی الحقیقت با یک دیگر ہیچ مناسبت ندارد و احوال یک دیگر از ہم دیگر جدا است، چه نسبت خاک را با عالم پاک۔ در ابتدا ہر چیز معلوم است و بر عرض محمول و در انتہا چون بحق است برائے حق است، تفصیل این سخن ان قریب دفاعت شاید این مشابہت سوری و این مناسبت ظاہری باعث ایت ان تخیل می شود۔ تیسرے پیراگراف ہے، چون در حقیقت عالیہ نقشبندیہ جذبہ بر سلوک مقدم است، مرزوبان این طریق را کہ بدولت سلوک مشرف نشد اند، این قسم تخیل و این و توہم بر بسیار است و جمعی را ہم از ایشان کے احوال منقلبہ در مقام جذبہ حاصل می شود، از حالی و حالی می روند، قطع منازل سلوک و توی مسالک سیر اللہ می انگارن و با ان تقلبات خود را مرزوب سالک می دانن۔ اب دوسرے پروگراف کا ترجمہ ہے، کمال کا تخیل اور وصال کا وہم سالکان جذب نارسیدہ کی نسبت مرزوبان سلوک نہ کردہ میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مبتدی اور منتہی جذب کی صورت میں ایک دوسرے کے شریک ہے اور بظاہر عشق و محبت میں مساوی ہے، اگرچہ حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتے، کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتے۔ چھ نسبت خاک را عالم پاک، ابتدا میں جو کچھ ہے معلول ہے، یعنی ابھی وہ صحیح نہیں ہوا اور علت اس میں پائی جاتی ہے، نقصان اس میں پایا جاتا ہے اور غرض پر معمول ہے، اور انتہا میں چونکہ وہ حق کے لیے ہوتا ہے اس لیے سب کچھ حق کے لیے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بیان کی تفصیل بعد میں ذکر آئے گی، یہ ذرا تھوڑا سا میں اس کو کھول لوں۔ یعنی جو جذب آپ طاری کروا چکے ہیں، جو صورتاً جذب ہے، حقیقتاً جذب نہیں ہے، صورتاً جذب ہے، جذب مبتدی ہے، ایسے صورت میں ابھی وہ غرض کے ساتھ ہے، مطلب اس میں یعنی آپ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے سلوک طے کریں، اور ابھی چونکہ سلوک طے نہیں ہوا تو فنائیت حاصل نہیں ہوئی، تو جب فنائیت حاصل نہیں تو صاف اللہ کے لیے ہے نہیں ہر چیز، جبکہ جب سلوک طے ہو جائے تو پھر اس کے بعد فنا حاصل ہو جاتا ہے، سلوک کے بعد جب فنا حاصل ہو جائے تو سب کچھ انسان مطلب اپنے آپ کو تو بھول جاتا ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت نے کیسے انداز سے سمجھا لیا؟ اب میرا خیال میں اس سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے، یعنی کتنا وضاحت کے ساتھ بتایا۔
اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر ٹھیک ہے، پھر نہ مانے، نہ مانو کہ کون علاج کر سکتا ہے۔ تیسرے پیراگراف کا ترجمہ، وہ چونکہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں جذب سلوک پر مقدم ہے، یعنی جہاں جذب پہلے ہوتا ہے سلوک بعد میں تو کرائی، اس لیے اس طریقے میں کہ مرزوبوں کو جو سلوک کی دولت سے ابھی مشرف نہیں ہوئے ان کو اس قسم کا خیال اور وہم بہت زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ اب حضرت نے بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا، ان میں ایک جماعت جس کو مقام جذبہ میں منقلب احوال حاصل ہو جاتے ہیں، احوال تبدیل ہوتے رہے اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سالک سلوک کے منازل قطع ہو گئی اور سے اللہ کے راستے طے ہو گئے، ان تبدیلیوں سے اپنے آپ کو مرزوب سالک خیال کر بیٹھے ہیں۔ آگے اس کے فوراً بعد کس درس سے فرماتے ہیں، اس لیے فطور والے دل میں آیا کہ جذبہ اور سلوک کے بیان میں ان دونوں مقام کے فرق میں کچھ فرق فکر لکھ جائے، نیز وہ حیثیتیں بھی لکھ دی جائیں جو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے۔ جذبہ ممتہی اور جذبہ مبتہی کے درمیان فرق اور مقام، تکمیل و ارشاد کی حقیقت اور دوسری علوم جو اس مقام کے مناسب بیان کیا جائے، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ اب اندازہ کر لیں، نہیں میرا خیال میں میرا تبصرے کی ضرورت ہے۔ اس آخری فکر لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، مجرمین کس کو کہا ہے؟ ہندو کو کہا ہے؟ کافروں کو کہا ہے؟ نہیں، ان نقشبندی حضرات کو کہا ہے جو اپنے آپ کو، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر، اگرچہ مجرم ناراض ہو۔ اب میں سبحان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بیان کو شروع کرتا ہوں، اور وہی سیدھے راستے کو ہدایت کرتا ہے، اور وہی سب سے اچھا کارسا ہے اور سب سے اچھا وکیل ہے۔ یہ مکتوب دو مقصود اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقصد اول ان معارف کا بیان ہے جو مقام جذبہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ثانی کو مقام سلوک کے ساتھ تعلق ہے، اور خاتمہ ان بعض متفرع علوم و معارف کا ذکر ہے جن کا جاننا طالبوں کے لیے ضروری ہے۔ اب حضرت نے جو فرمایا میں اس کا اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں جذب سلوک پر مقدم کیا جائے، لیکن دونوں جذبوں یعنی جذب مبتدی اور جذب منتہی میں واضح فرق ہے، جیسے کہ گزر گیا۔ وہ فرق یہ ہے کہ جذب منتہی میں نفس کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس کا ہر کام نفس مطمئنہ کے ساتھ حق کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جذب مبتدی میں ابھی سلوک تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس میں نفس کی شرائط سے سالک محفوظ نہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق کو مزید اجاگر کرنے کے لیے مکتوب نمبر 287 میں اس کے بعد تفصیلات دی گئی ہے، جن کا مطالعہ اس طریقہ عالی کے سالکین کے لیے بہت ضروری مفید ہے۔ جو اللہ کے محبوبین ہیں ان کا جذب بالکل مختلف بتایا گیا ہے، اس لیے ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی اور اس کی تفصیلات کامل طور پر نہیں جان سکتا، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن جو جذب اس طریقہ عالی میں سالکین پر طاری کرایا جاتا ہے ان کے طور طریقے موجود ہے اور نقشبندی مشائخ کے ہم مروج ہے، جیسے کہ حضرت مطلب اس مکتوب میں فرمایا ہے کہ اس طریقہ عالی کے بزرگوں نے اس مطلب کو یعنی جذب کو حاصل کرنے کے لیے خاص طریقہ وضع کیا ہے۔ اور وضع کسی کو کیا جاتا ہے؟ مطلب قصبی طور پہ وضع کیا جاتا ہے نا، وضع کیا گیا، اور اس سے مطلب کے حصول کے لیے راہ متعین کر لی، اور دوسرے طریقوں کے اعزاز کے مطلب وصول اللہ اتفاقاً حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اس طریقہ عالی کے بزرگ کو جذب کے مقام میں ایک خاص شان حاصل ہے جو دوسروں کو میسر نہیں، اور اگر ہے تو شاذ و نادر ہے۔ یہی جذب جو اس طریقہ عالیہ میں اختیاری طور پر حاصل کیا جاتا ہے اس کو جذب مبتدی کہتے ہیں، اور اختیاری طور پر حاصل کرنے کی وجہ سے اسے جذب کسبی بھی کہتے ہیں۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ چونکہ اختیاری طور پر جذب صرف طریقہ عالی نقشبندی کا طر امتیاز ہے، اس لیے اس کے فوائد بھی اس طریقے کے سالکین کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے کیونکہ اس کو طریقے نامسلوک کہا گیا ہے، اور وہ خطرہ ہے کہ اس اختیاری جذب کو ممکن ہے کوئی سالک اس وہبی جذب کے ساتھ خلط نہ کرے جو محبوبین کو حاصل ہوتی ہے، اور ان احوال کا منتظر رہے جو محبوبین کے لیے مخصوص ہیں۔ اس صورت میں جو نقصان ہو سکتا ہے اس کے خوف سے مخلصین کے آسان خطا ہو جاتے ہیں، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اس مکتوب نمبر 87 کو اسی مقصد کے لکھا ہے، جیسے کہ ارشاد فرماتے، اس لیے فطور والے دل میں آیا کہ جذب اور سلوک کے بیان میں ان دونوں مقاموں کے بارے میں کچھ فکریں لکھے جائیں، نیز وہ خاصیتیں بھی لکھے جو دوسروں کو ممتاز کرتی ہے۔ جذب منتہی اور جذب مبتدی کے درمیان فرق، مکمل تکمیل ارشاد کی حقیقت، اور دوسرے علوم جو اس مقام کے مناسب بیان کیا جائے، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو سکے اگرچہ مجرم ناراض ہو۔ اس میں چند باتیں نوٹ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جذب مبتدی اور جذب منتہی میں فرق کرنا، کیونکہ بعض سالکین جذب مبتدی حاصل کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو جذب منتہی بھی حاصل ہوا، حالانکہ وہ سلوک طے کرنے کے بعد حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، حضرت اس کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور فرماتے چاہے اس سے مجرم ناراض ہو۔ اب یہ مجرم کون ہے؟
نمبر 3 ظاہر ہے جن کے ساتھ اس معاملے کا تعلق نہیں، یہ دوسرے سلاسل والے، ان حضرات کا تو یہاں ذکر ہی نہیں، ان کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ نمبر 4 جو نقشبندی سلسلے کے حضرات مستند طریقے پر چل کر جذب مبتدی کے بعد سلوک طے کرتے ہیں اور جذب مبتدی سے بہرور ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے خارج ہیں، ان کا بھی ذکر نہیں، کیونکہ وہ تو اس میں مبتلا نہیں ہے نا، یعنی کنفیوژن میں۔ نمبر 5 جن کو کسی وجہ سے غلط فہمی اور جذب مبتدی اور جذب منتہی میں فرق کرنے سے قاصر ہیں، وہ بھی اس سے خارج ہے، کیونکہ مجرم تو کوئی تب بنتا ہے جب مجرم میں اس کا ارادہ بھی شامل ہو۔ لیکن حضرات کا پہچان ہے کہ جب ان کو حق پہنچے گا تو اس پر خوش ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ ہوتا ہے کنفیوژن، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے، غلطی لگنا کوئی مسئلہ نہیں، انسان خطا کا پتلا ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت ان کو پتہ چلے گا تو بہت خوش ہوگا۔ یقین کیجئے کہ کتنے نقشبندی حضرات نے جس وقت یہ مکتوب نمبر 287 چھپ گیا، ان باقی کے جذب و سلوک، مجھ سے خود رابطہ قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہمارے زخموں کے اوپر مرہم رکھ دیا ہے، اب ہم آپ کے ساتھ ابتدا سے شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے، الف بے سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان حضرات کی عظمت ہے، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس طرح کہنا، ایک شیخ ہو کر وہ مطلب یہ کہ باقی مطلب ظاہر ہے وہ اس چیز پہ آ جانے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک شیخ ماشاءاللہ ادھر تشریف لائے، بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کراچی کے، اور بہت خوش تھے، بہت خوش تھے، بلکہ میں کراچی گیا تھا تو مجھے اپنی جگہ پہ بلایا تھا اور لوگوں کو بھی بلایا تھا کہ آپ ان کو یہ باتیں سنائیں۔ ہاں جی، مطلب مجھے نا وہ بات ہوگی اس طریقے سے، بلکہ ہمارے جو المظہر جدید ہے پہلی دفعہ انہوں نے چھپوائی ہے۔ ہاں جی، مجھے فوراً فون کر لیا کہ میں جس کو چھاپنا ہے، تو 2000 مطلب اس کو چھاپا، ادھر کراچی سے تقسیم کرنا شروع کیا، ہمیں بھیج دیا۔ ہاں جی، اس طریقے سے ماشاءاللہ یعنی کئی دوسرے حضرات مختلف جگہوں کے وہ ہوا، پھر وہاں انگلینڈ جو میں گیا تو وہاں پر بھی ماشاءاللہ اس کا، تو اس سے پتہ چلا کہ جن کو غلط فہمی تھی ان کی غلط فہمی صاف ہو گئی، خوش ہو گئے، کیوں؟ ان سے کوئی چیز کم توڑی ہوئی ہے، اگر انہیں اس بات کو مان لیا تو کیا خیال ہے وہ کم ہو گئے؟ کم تو نہیں ہوئے، ماشاءاللہ صحیح بات ان تک پہنچ گئی بس، اور بات تو میری تھی ہی نہیں، میں تو درمیان میں شامل ہی نہیں ہوں، بات تو میں حضرت کی کر رہا ہوں۔ میں نے آج جو دیا فارسی کا متن دیا ہے، حضرت کے مکتوب کا فارسی متن پہلے دیا، پھر ترجمہ دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے الحمدللہ اس میں اتنی احتیاط کی ہے کہ حقیقت جذب و سلوک میں حضرت کا جو مکتوب ہے، اصل مکتوب فارسی کا، وہ دیا ہے، ان کے پیرے نمبر بنائے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، کتنے پیرے ہیں کل؟ کچھ کس کے قریب مطلب پیرے ہیں اس کے، اچھا پیرے بنائے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ اپنے طرف سے نہیں لکھا، صحیح زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مستند نقشبندی ہے، ان کا ہمارے پاس الحمدللہ وہ موجود جلد، اس سے ہم نے ترجمہ لکھ دیا، تشریح پھر ہم نے اپنے الفاظ میں کی ہے، لیکن اس کو گڑبڑ نہیں کیا، پیرے کے لحاظ سے فارسی میں آ رہا ہے حضرت کا مکتوب، پھر سید زوار حسین شاہ صاحب کا ترجمہ اسی پیرا نمبر کے حساب سے آ رہا ہے، پھر تشریح بھی اسی پیرا نمبر کے حساب سے آ رہا ہے، اب گڑبڑ تو نہیں ہوا نا؟ آپ اگر کسی جگہ کو دیکھ رہے ہیں تو چیک کر سکتے ہیں، پہلے ترجمے کو چیک کر سکتے ہیں کہ آیا متن کے مطابق ہے یا نہیں، نمبر 1، پھر تشریح کو ترجمے کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا اس کے مطابق ہے یا نہیں، ہر چیز بالکل واضح اور سامنے ہے۔ اس وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی بات سامنے لانا چاہتے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اور ضرورت ہی ہمیں کیا ہے؟ یہ کوئی دنیا کی بات تھوڑی ہے کہ میں کوئی تخت پر بیٹھ جاؤں گا، بھائی یہ تو ایک ذمہ داری کی بات ہے، حضرت کی بات کو آگے لانا ہے، تو جیسے حضرت نے بات کی میں تو وہی کروں گا، تو یہی میرے کامیابی ہوگی۔ اچھا، نمبر 6، ان کا مصداق صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو جذب مبتدی و جذب منتہی میں فرق جانتے ہوئے بھی سالکین کو اس سے بے خبر رکھتے ہیں، اور جب حق کی بات ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ اعراض کرتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں، انہی پر یا مجھے سب کہہ رہا منطبق ہوتا ہے وہ لوگ کرے حل مجھے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے،
تو جو حق قبول نہیں کرنا چاہتے اور حق معلوم ہو جانتے ہو تو کیا ہے وہ مجرم تو ہے نا. پھر مجرم کس کو کہیں گے؟ ہر کوئی تو مجرم ہوگا، تو مجرم ان کے اوپر ہوگا. اب صورتحال بازار بہت مشکل ہو گئی ہے، تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس سے نکلنے کا طریقہ گویا حضرت نے مکتوب نمبر 86 میں بتا دیا، اور وہ یہ کہ جاننا چاہیے کہ ریاضات اور مجاہدات اور عنابت و ارادت کے لیے شرط ہے. راہ اجتباع کی راہ میں مجاہدات شرط نہیں، اس کے باوجود نافع اور سود مند ضرور ہیں. لیکن ایک شخص جس کو کشاں لے جایا جا رہا ہو، اگر اس کشش کے ساتھ اپنی صحیح مشقت کو بھی کام میں لائے تو بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے گا اور دور تک جائے گا، بخلاف اس شخص کے جو اپنی صحیح کو کام میں نہ لائے. اگرچہ جائز ہے کبھی تنہا کشش بھی جو زیادہ کبھی ہو مرکب مذکور سے بھی زیادہ کارآمد ہو، لیکن یہ راہ اجتباع میں صحیح تردد اور مشقت کمال اصول کے لیے شرط نہیں، جیسے کہ نفس اصول کے لیے شرط. نفس کے اصول کے لیے بھی تو اعمال شرط نہیں ہے. حدیث شریف موجود ہے کہ کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا. اب مجھے بتاؤ پورا قرآن عمل کے دعوت سے بھرا ہوا ہے نہیں ہے؟ لیکن یہ حقیقت بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لامتناہی فائدہ جو آخرت کا ہے وہ ہماری متناہی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ لامتناہی آخرت کا جو فائدہ ہے وہ متناہی محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کے ساتھ اللہ کے فضل جو لامتناہی ہے اس کا شامل ہونا ضروری ہے. اس حقیقت کا ادراک یہ چیز ہے، اس حدیث شریف میں یہ ہے. یہ نہیں کہ عمل کی ناقدری ہے، عمل کی ناقدری نہیں ہے کہ پورا قرآن عمل کی دعوت سے بری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عمل کی دعوت سے بری ہوئی ہے. تو آپ نعوذ باللہ میں اس حدیث شریف کا مطلب یہ نہیں لے سکتے ہیں کہ آپ عمل نہ کریں. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ عمل کو کافی نہ سمجھیں. آپ عمل کو کافی نہ سمجھیں. ہاں البتہ اللہ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ مہربان ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا میں یہ چیز سامنے آ گیا کہ جس وقت انسان کوشش و محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ساتھ ہو جاتا ہے نا. کیونکہ بغیر فضل کے تو تکمیل ہو نہیں سکتی. تو یہ اصل میں بات ہے کہ جو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ہاں، صحیح و مشقت میں نفع کا احتمال ضرور، اگرچہ بعض مقامات ہی میں کیوں نہ ہو، اور ریاضات و مجاہدات کے فوائد اور منافع جس سے مراد ضروری مباحث کو کم کرنے ارباب اجتباع کے لیے بھی بغیر اس فائدے کے جو مذکور ہوئے ہیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. مثلا جہاد اکبر کا دوام اور کمینی دنیا کی آلودگی سے باطن کی طہارت و پاکیزگی، کیونکہ جس قدر خواج ضروریاں ہیں وہ دنیا میں داخل نہیں ہیں، اور جو کچھ فضول زوائد ہے وہ داخل دنیا ہے. دوسرا نفع ریاضت کرنے اور ضروریات میں کمی کرنے سے آخرت کے محاسبہ اور مواخذہ میں کمی ہونا ہے، اور نیز آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے، کیونکہ جس قدر دنیا میں محنت ہے اس کی جزا میں. مجھے آپ بتائیں صحابہ کرام سارے کے سارے سبحان اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے نا، لیکن ان میں عمل کے لحاظ سے درجات ہیں یا نہیں ہے؟ تو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زائد سجدوں سے میری مدد کرو. تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت دی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پر بات ہے کہ وہ بے شک ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس میں حفظ مراتب والی جو بات ہے وہ اسی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بالکل قرآن پاک کی آیت ہے. لہذا انبیاء علیہ السلام کی ریاضات و مجاہدات کے لیے مذکورہ والا وجہ کے علاوہ دوسرے وجوہات بھی واضح ہو کہ نزی بھی واضح ہو کہ ریاضات و جائز ضروریات میں کمی کرنا اگر اجتباع کی راہ میں، اچھا یہ تو وصول کی شرط نہیں، لیکن اپنے ذات کے حد تک محمود و مستحسن ضرور ہے، بلکہ مذکور فوائد کی بنا پر ضرور لازم ہے. اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر مرید کے طریقے پر چلے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کو شیخ کامل منتخب راستے پر چلائے. جبکہ اگر مرید مراد کے راہ پر چلنے کی کوشش کرے گا تو چل ہی نہیں سکے گا، کیونکہ راستہ اس کے لیے ہے نہیں. اس لیے بے تکلف کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ابتدا میں کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مراد ہے یا مرید ممکن نہیں، الا ماشاء اللہ. اس لیے اپنے آپ کو مرید سمجھنے میں ہی عافیت ہے. آگے اگر مراد ہے تو اس کو خود اللہ پاک ارادہ کر لیں گے، لیکن مرید کے راستے پر اتنی دیر چلنے سے اس کو نقصان تھوڑا ہی ہوگا، بلکہ اس کو تو فائدہ ہو چکا ہوگا. اس بات کا ذکر اگرچہ گزشتہ قصوں میں منعن موجود ہے، لیکن یہاں بہت زیادہ ضرورت محسوس اس لیے یہاں بھی شامل کی گئی، کیونکہ سب کچھ افہام تفہیم کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم پر جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ جل شانہ ہم سب کو حضرت کے جملہ فیض و برکات معارف علوم سے زیادہ فائدہ نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے حضرت نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ لیکن حضرت یہ عام لوگوں کو تو اس سے رسائی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی کی طلب ہی نہیں ہے۔ ہاں مکتوبہ شریف کا مطالعہ تو شاید علماء میں سے بھی کوئی چند کرتے ہوں، ہاں بالکل، اور جو کرتے ہیں ان کی فہم اتنا نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بالکل، اور آگے طلب ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مکتوبات کے قریب نہیں معلوم ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ان چیز کو عام کیا جائے، یعنی اس میں اتنا عام فہم کر دیا جائے اس کو کہ لوگ اسے استفادہ کر لیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ میں نے بیان کیا تھا مسجد امیر معاویہ، یہ اسلام آباد میں ہے، وہاں یہ بہت سارے دفتر ہیں، مطلب اہم لوگوں کے دفتر وہاں موجود ہیں، یہ نہیں ہے مطلب سی ڈی اے ہاں اس کے پاس ہے۔ تو بیان میں نے کیا تقریباً آدھا گھنٹہ، اور بہت جلالی بیان تھا۔ اس میں نے یہ بتایا، میں نے کہا خدا کے بندو تم ریسرچ کرتے ہو، لیکن یہ ریسرچ آپ ان لوگوں کی لیتے ہو جن کا ہمارے ساتھ کوئی خاص واسطہ نہیں ہے۔ جن کا ہمارے ساتھ واسطہ ہے ان کے ریسرچ کیوں نہیں پڑھتے ہو، اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میں نے کہا یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے جو اتنی محنت کی ہے یہ بالکل ڈمپ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو دیکھو، سمجھو۔ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے جو محنت کی ہے، اتنی شاندار ریسرچ جو کی ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو پڑھو، سمجھو، آگے بڑھو۔ شاہ اسماعیل رشید رحمۃ اللہ نے جو ریسرچ کی ہے اس کو سمجھو۔ اس طرح مطلب یہ تقریباً بیان کرتا رہا، آدھے گھنٹے کا بیان ہوا۔ تو ایک صاحب کو شاہ اللہ رحمۃ سے زیارت ہوئی، حضرت نے فرمایا جو ہمیں اجر ان کتابوں کے لکھنے پہ ملا تھا وہ اس کو اس بیان پر مل گیا۔ اس کی وجہ کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ یعنی آج کل ہمیں اپنے بڑوں کی، بلکہ میں تو اس کا دائی ہوں، الحمدللہ اس کا دائی ہوں، میں سب کو بتاتا ہوں، بالخصوص ان باصلاحیت لوگوں کو زیادہ بتاتا ہوں جن میں صلاحیت ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں، اگر ڈیووٹ کر لیں اپنے آپ کو، اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر دے، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہم یہاں پر جس وقت ہم نے شروع کیا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا، وہ ساتھی ادھر بھی موجود ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سر پر سے گزر رہے تھا نا، اس طرح ابتدا میں جو مکتوبات شریف کا درس ہوتے تھے، سر ہاں فائدہ محسوس ہو رہا ہے، البتہ ہمارے سر پر سے گزر رہا ہے، وہ بالکل مجھے بھی پتہ تھا اور سب کو پتہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر اللہ پاک نے وہی دن بھی دکھایا کہ ہمارا باقاعدہ ایک پورا گروپ بن گیا جو ان چیزوں کو آپس میں سمجھ سکتے تھے، آپس میں ڈسکس کر سکتے تھے، آپس میں تبصرہ کر سکتے تھے، اور اس طرح آپ نے گروپ بنائے۔ ان گروپوں میں پھر بعد میں ڈسکشن ہوتی تھی۔ ایک گروپ ہمارا بنا تھا مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کے، ایک شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کے لیے تھا، ایک مصطفیٰ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے لیے تھا، ایک جو ہے نا مطلب وہ بھی تھا مثنوی شریف کا۔ پھر اس وجہ سے ان گروپوں میں جو لوگ تھے وہ حضرات، وہ باقاعدہ یعنی جب وقت بیان ہوتا تھا اس بیان کا خلاصہ، اب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب نہیں ہوتا، ہونا چاہیے، مطلب ظاہر ہے اس کو، تو وہ جو خلاصہ ہے نا وہ کتنے 10 منٹ میں 20 منٹ میں سمجھاتے تھے، یعنی وہ ہفتے کے دن جوڑ میں، تو ماشاءاللہ سب لوگوں کو فائدہ یعنی مطلب ہو جاتا تھا کہ وہ جو لوگ نہیں ہوتے تھے ان بیانوں میں یا سمجھ نہیں سکتے تھے ان کو خلاصہ کہتے تھے، ماشاءاللہ وہ سمجھا دیتے تھے۔ تو اب یہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں دکھائی نا، کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ رستے بنانے چاہیے، رستے بنائے، اللہ پاک کی مدد ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتے ہیں تو صرف تم اپنے آپ کو پیش کرو، باقی اللہ تعالیٰ دینا تو چاہتے ہیں۔ تو اور پھر یہ جو ابھی جو آ رہا ہے دجالی فتنے جو بتدریج بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ، ان کے لیے روحانیت عروج پہ ہونا چاہیے، اور اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے جو روحانیت کا ذرائع ہے ان کو تو اختیار کرنا پڑے گا نا۔ تو اس کے لیے جو محنت ہے وہ شروع ہونی چاہیے،
اس پہ جو ہے مطلب کام ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت نے خود ہی ارشاد فرمایا، مکتوب نمبر 234 میں حضرت نے فرمایا کہ یہ جو میری بات ہے شاید امام مہدی علیہ السلام تک پہنچے، وہ اس سے کام لے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ماشاءاللہ ہے، الحمدللہ ہے. اور یہ حضرت کے جو فیوز و برکات ہیں، یہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے کوئی جدا نہیں ہو سکتے، کوئی بھی مجدد جدا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جتنے بھی مجددین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہی کو لے کے آگے بڑھے ہیں اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے. تو اس طرح مجدد صاحب رحمۃ کا جو فیض ہے، اب اس کے بعد جتنے آلے ہوئے مجدد صاحب رحمۃ کا فیض بھی آگے وہ لے رہے ہیں اور اس کو آگے. لیکن اس مجدد صاحب کا جو وقت کے لحاظ سے جو کنٹریبیوشن ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس میں مجدد صاحب کا فیض شامل ہے. کہ اگر آپ صرف مجدد صاحب کی بات لے رہے ہیں تو اس کو اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اس مجدد نے جو لیے جو اس کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ اس کے ذریعے سے جو لے رہے ہیں تو آپ کو فل فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور براہ راست اگر لینا چاہتے ہو آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر نقصان ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بات میں الحمدللہ آج کل کر رہا ہوں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فیوز و برکات ہے اس کا انکار نہیں، لیکن جو وقت کے مجددین ہیں اس سے جو انکار ہے، اس سے جو استغنا ہے، وہ بہت مہنگا سودا ہے، بہت مہنگا سودا ہے، جس میں بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. وہ جو ٹوکر کانے میں وجوہات میں یہ بات بھی ہے. حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت نے سلوک پر زور دیا ہے نا، مطلب اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن سلوک کیسے طے کیا جائے؟ خود مجھے اس بات پر پہنچنے میں کافی دیر لگا کہ آج کل سلوک کیسے طے کیا جا سکتا ہے. ہاں جی، اور اس پہ کئی تجربات بھی ہم نے کیے. بالآخر ہمیں پتہ چلا کہ جو مجدد وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے طریقہ اختیار کیا ہے وہی بہترین ہے سلوک کے طے کرنے کا راستہ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں کافی عرصہ کے بعد تو یہ پتہ چلا کہ جس کو مقام کہتے ہیں وہ اصل میں رذائل کی فنا ہے. جس کو مقام کہتے ہیں وہ رذائل کی فنا ہے. تو رذائل کا فنا کیا ہوتا ہے؟ عیوب کا استحصال، عیوب کو دور کرنا ہے. اب عیوب جو ہے ایک رذیلے سے کئی قسم کے عیوب وجود میں آتے ہیں، ایک رذیلے سے. اب یہ جو عیوب ہے اگر آپ عیوب کی اصلاح شروع کریں تو وہ رذیلہ دبے گا نا. اول تو براہ راست رذیلے تک پہنچنا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تقسیم ہوتا ہے، مختلف جگہوں میں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور مختلف لوگوں میں مختلف طریقے سے ظاہر. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی کا تکبر اور ایک مالدار آدمی کا تکبر ایک جیسا ہوگا، ایک عالم کا تکبر اور ایک عامی کا تکبر ایک جیسا ہوگا تو رذیلہ تو ایک ہے لیکن ظہور بالکل مختلف ہے. تو اب اگر آپ عیوب کے لحاظ سے کر لیں تو آسان ہے، لیکن اگر آپ رذیلے کے لحاظ سے کر لیں تو مشکل ہے. تو حضرت نے عیوب کے لحاظ سے کیا ہے ریسرچ. اب اگر میں کوئی نیا طریقہ کر لوں تو اجازت ہے کوئی، لیکن پرانے طریقے سے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو میں کیوں نیا طریقہ پیدا کروں؟ اس وجہ سے پھر ہم نے یہ کیا کہ یہ طریقہ ہم نے شروع کیا کہ جذب تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور سلوک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے طریقے پہ. اور یہی ہمارا وہ ہے مطلب موٹو ہے، کیونکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان نے جو فیض نقشبندی فیض لیا تھا وہ نقشبندی فیض آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تقسیم کیا نا. تو لہٰذا بات تو وہی ہے. اب یہ چیز اس کو سمجھانا یقین جانے بہت اہم کام ہے. یعنی یہ سلوک کو طے کرنا اس طریقے پر کہ عیوب ہمارے اس اصلاح ہو جائے، اسی سے ہمارے رذائل دبیں گے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.